بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. گزشتہ درس کے اندر آیت الکرسی کے موضوع کے اوپر بیان ہوا تھا اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے تھے اور اس سے متعلقہ چند باتیں بھی ذکر کی گئی تھیں۔
یہ بات ذکر کی تھی کہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. یہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا. اور اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقتاً اپنا تعارف اس امت مسلمہ کو کروایا کہ میری ذات، جس ذات کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے محبت کرو، وہ ذات کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، ان صفات کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر یہاں پر بیان فرمایا. جب ایک شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو حقیقتاً آیت الکرسی اس بات کا انسان کو میسج دے رہی ہوتی ہے، پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے سوا اس دنیا کے اندر سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، محبت کے لائق بھی کوئی نہیں. لہٰذا جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کو پہچانے گا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. علماء نے لکھا جو کوئی شخص اس دنیا کو جان لے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کو پہچان لے وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، خوب محبت کرتے ہیں، اپنی محبت میں شدید ہوا کرتے ہیں. یہ اتنی شدت کی محبت ہے، آپ دیکھیں اس کے باوجود پورے قرآن کریم کے اندر کہیں اللہ رب العزت نے محبت کرنے کا حکم انسان کو نہیں دیا. نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، مختلف اعمال کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے، مگر محبت کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا. علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حسن والے ہوتے ہیں، جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز ہوتا ہے، اپنی صفات پر، اپنی ذات پر ناز ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہم کسی سے کہیں کہ تم ہم سے محبت کرو یہ ہماری شان کے خلاف ہے. جو ہمیں دیکھے گا، جو ہمیں پہچانے گا وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بعین ہی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں جا بجا اپنا تعارف کروایا، کہیں پر بھی محبت کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ یہ تعارف جو انسان حاصل کرے گا، جو انسان اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا وہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. لہٰذا کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے دین اسلام کے اندر آنے میں کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی. جو ان صفات کو دیکھے گا اور سلیم الفطرت آدمی ہوگا، حق کو تلاش کرنا چاہے گا، وہ اللہ کی ان صفات کو دیکھ کر خود بخود دین کے اندر داخل ہو جائے گا. اور جو کوئی شخص ہٹ درمی والی زندگی گزار رہا ہوگا، جو کوئی شخص اپنی ضد پر زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے دنیا میں جیسے دل چاہے زندگی گزارو، کل قیامت کے دن میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا. لہٰذا یہاں اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فوراً اسی بات کو ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی کسی پر نہیں کی جا سکتی کہ دین میں زبردستی داخل ہو جاؤ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے، تو مدینہ میں صحابہ بھی تھے، مسلمان بھی رہا کرتے تھے، یہودی بھی رہا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی بعض اولاد ایسی تھی جو یہودیوں کے ساتھ مل بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی تھی. ایک محلے میں رہنے والے، ایک شہر میں رہنے والے، تو فطرتاً ان کے درمیان دوستی ہوتی ہے. ان کی بھی اسی طریقے سے دوستی تھی. یہ دوستی اس حد تک بڑھ گئی کہ باپ صحابی ہے، بیٹے نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب بعض صحابہ نے اس معاملے کے اندر اپنی اولاد پر سختی کرنا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اس آیت کے ذریعے سے کہ کوئی شخص بھی کسی پر زبردستی نہیں کرے گا. زبردستی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی، ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی اولو العزم شخصیات، اتنی بڑی بڑی شخصیات، اگر ان کی اولاد کسی بری صحبت میں بیٹھتی ہے تو اس صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ
کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اس چیز کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ہر بری صحبت سے، ہر ایسی صحبت کہ جس کے اندر اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ کسی طریقے سے میرے ایمان کو مجھ سے چھین لے گی یا یہ صحبت میرے ایمان کو کمزور کرنے کا باعث بن جائے گی، اس صحبت سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی شخص کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے ایک اور مفہوم اخذ کیا اور یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مفہوم اخذ کیا کہ دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک پرائیویٹ چیز ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے فحاشی والے کام کر رہا ہو اور یعنی والے کام کر رہا ہو، کسی چوک کے اوپر بھی کھڑے ہو کے الٹی سیدھی فلمیں بنا دے، کچھ بھی کر لے، تو کہا جاتا ہے کہ جی دین اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ ذات کے اوپر گفتگو نہ کریں۔ اس آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی بھی شخص پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ہاں جب کوئی شخص دین اسلام قبول کر لیتا ہے، اب وہ ایک چار دیواری کے اندر آ گیا ہے، اب اس چار دیواری کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس انسان کے اوپر لگائی ہیں، وہ پابندیوں کے اوپر عمل کرنا لازمی بات ہے، وہ پابندیاں اس سے چھوٹ نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر کسی بھی آفس کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں کی بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو سخت گرمی بھی ہو، بینک کا ڈریس کوڈ ہے، جی آپ نے آنا ہے 3 پیس سوٹ پہن کے آنا ہے، پینٹ بھی پہننی ہے، شرٹ بھی پہننی ہے، اس کے اوپر ایک کوٹ بھی پہننا ہے، اس کے اوپر ٹائی بھی پوری کس کر گلے تک لگا کے رکھنی ہے۔ بھائی اتنی گرمی ہو رہی ہے، اس گرمی میں ہم سفر کر کے آئیں، کہتے ہیں جی اس چار دیواری کے اندر آپ آئیں گے تو اس چار دیواری کا یہ ڈریس کوڈ ہے، یہ پابندیاں ہیں یہاں پہ آنے کی، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کی بھی بعض پابندیاں ہیں، جب انسان دین میں داخل ہو جائے اب ان پابندیوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں جب تک دین میں داخل نہیں ہوا ہے تو اس کو دین میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی قسم کی پابندیاں، کسی بھی قسم کی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے داخل ہونے کے لیے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت نے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے کے اندر خوب واضح طور پہ بتا دیا۔ گمراہی کیا ہے یہ بھی واضح ہو گیا، اس کے مقابلے میں ہدایت کیا ہے یہ بھی انسانیت کے اوپر واضح ہو گئی۔ لہٰذا فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی شخص بھی طاغوت کا انکار کرے گا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہے، شیطان کا انکار کرے گا۔ دیگر مفسرین نے کہا کہ طاغوت سے مراد جادوگر بھی ہیں، طاغوت سے مراد فال نکالنے والے بھی ہیں، طاغوت سے مراد یہ علم الاعداد نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عدد کے ذریعے سے مختلف قسمت کے حال بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جو شخص ایمان رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، ان کا انکار کرے گا، وہ مراد ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باتوں کا خلاصہ ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، جس کسی کو بھی پوجا جائے، جس کسی کی بھی پرستش کی جائے، وہ یہاں پر طاغوت کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا ایک ہیں بت باہر کی دنیا کے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ اس زمانے کے بت ہوا کرتے تھے، آج بھی مختلف قسم کے بت ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ تو باطن ظاہر کے بت ہیں، ان تمام بتوں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ بت انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں، سینے کے اندر کچھ بت ہوتے ہیں، عورت کا بت کسی نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، کسی نے مال کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، صبح شام، صبح سے لے کے شام تک محنت ہی اسی بات کی ہو رہی ہے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر اس نے اپنے آپ کو مال کمانے کے لیے لگا رکھا ہے، یہ مال کا بت ہے جو انسان نے اپنے اندر بنا رکھا ہے۔ تو چاہے ظاہر کے بت ہوں چاہے باطن کے بت ہوں، یہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے نفس پرستی، ایک ہوتی ہے زر پرستی، زر کہتے ہیں مال پیسے کو، اور ایک ہوتی ہے زن پرستی، زن کہتے ہیں عورت کو۔ تو نفس پرستی ہو، زر پرستی ہو،
زن پرستی ہو، یہ ساری کی ساری بت پرستی کی اقسام ہے. خدا پرستی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے پتھر کے. انسان پتھر کے بت بنائے اس کو بھی توڑنا چاہیے. تخیل کے بت جو اپنے اندر بنا رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑے. یہ سارے کے سارے تابوت ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی شخص بھی تابوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تحقیق ایک مضبوط کنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا. عروۃ الوثقیٰ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بسوں کے اندر، ٹرین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اوپر کی جانب پہ ایک میٹل کی راڈ لگی ہوتی ہے، لوہے کی ایک راڈ لگی ہوتی ہے. کئی مرتبہ یہ جو کنڈکٹر حضرات ہوتے ہیں اس کو پکڑ کے باہر کی طرف لٹک رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوتا ہے اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ ان کو یقین ہوتا ہے ہم باہر نہیں گر سکتے. عروۃ الوثقیٰ سے مراد اسی طریقے کا ایک مضبوط کنڈا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کسی نے تابوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا، اب وہ گر نہیں سکتا. لن فصام لہا، اس کنڈے کو گرنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے. لہٰذا یہ جو شخص ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا اور کفر کا انکار کر دیا، یہ ایک مضبوط کنڈے کو تھامے ہوئے اس شخص نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ کر لیا. واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں ایک واقعہ بھی ذکر کرا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو کسی نے ایک چٹ حضرت کو لکھ کے دے دی کہ شاہ صاحب آپ تو کافر ہیں. اب یہ جب چٹ آئی حضرت نے اس کو پڑھی اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی میں تو کافر ہوں، میں تو کافر ہوں، میں تو کافر ہوں. اب سارا مجمع حیران کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں کافر ہوں. پھر حضرت نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی شخص بھی طاغوت سے کفر اختیار کرے گا، لوگوں گواہ رہنا میں طاغوت کا کافر تھا، کافر ہوں، ہمیشہ کافر رہوں گا. تو اللہ رب العزت بھی یہاں پر ایمان والوں کو اسی کا حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک تحفہ عطا فرمایا. یہ آیت ایسی ہے کہ واقعی ایک بندہ اس کو حقیقی نگاہ سے دیکھے تو انسان پڑھ کے جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے، ایمان والے سے کتنی محبت فرماتے ہیں. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے. ولی کہتے ہیں گہرے دوست کو. اللہ رب العزت ایمان والوں کا گہرا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ دیکھیں عام دستور تو یہ ہے کہ جب بڑا کسی چیز کی طرف نسبت کرتا ہے تو دوستی کی نسبت چھوٹے کی طرف سے کی جاتی ہے. فلاں آدمی میرا دوست ہے، کہ وہ چھوٹا ہے تو دوستی کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. مگر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کی ذات عظیم ہے، بڑی ذات ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس کے باوجود اس دوستی کی نسبت اپنی طرف فرمائی. اللہ ولی الذین آمنوا، حق تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، مگر فرمایا نہیں، اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے جاتا ہے. مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ جب بھی کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ ہی ولایت کا پہلا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. جو کوئی شخص بھی ایمان لے کے آیا اللہ رب العزت اس کے دوست ہیں، ولایت کا پہلا درجہ اس انسان کو حاصل ہو گیا ہے. اب اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہے کہ میرے بندوں اس ولایت کے درجات کے اندر ترقی کرتے جاؤ، ہر دن کے اعتبار سے گناہوں کو چھوڑتے جاؤ، نیکی کی طرف آتے جاؤ، سنت کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے جاؤ. ولایت کے درجات ہیں، ان درجات کے اندر بڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ہم ہر روز ہر ولایت کے درجے پہ تمہارے چڑھنے کی برکت سے تمہیں ایک اندھیرے سے ایک نئی روشنی کی طرف روشناس کروائیں گے. انسان کی یہ زندگی کے اندر ولایت کا سفر کہیں رکتا نہیں ہے. یہ سفر اس کی پیدائش سے، اس کے کلمہ پڑھنے سے جو شروع ہوا ہے، یہ سفر موت تک کا سفر ہے. مفسرین نے لکھا کہ جس انسان کو چاہیے کہ ہر دن وہ اپنے اس ولایت کے اندر ترقی کرتا رہے، ہر دن درجات بڑھتا رہے.
ہر دن اس کی اللہ کی طرف ایک نیا قرب اس کو حاصل ہوتا رہے، ہر دن اس کی ولایت کی طرف کی جو سیڑھیاں ہیں ان کے اندر وہ مزید آگے ترقی کرتا جائے۔ یہاں تک کہ بعض ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی، جس کسی شخص کے 2 دن برابر ہو گئے، کل ولایت کا جو درجہ تھا آج بھی وہی ولایت کا درجہ ہے، تو اس نے کانٹے کا سودا کر دیا، اس کا وہ دن ضائع ہو گیا۔ ہر دن انسان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک گناہ کو چھوڑے، ایک قدم اللہ رب العزت کی طرف بڑھے، ایک قدم سنت کو اپنے اوپر اپنا کر ایک قدم اللہ رب العزت کے قرب کا مزید طے کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، میرے بندوں میں تمہارا دوست ہوں، آؤ تم میری طرف، سنت کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو اور تم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کی ارادہ کرو، ہم تمہیں روزانہ ایک نئے اپنے قرب کا ذریعہ، ایک نیا قرب کا ذریعہ طریقہ تمہیں عطا کریں گے، ایک نیا قرب کا زینہ تمہیں عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی ولایت کے ان درجات کو حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کاش کہ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کی نیت کریں کہ اے اللہ، آج ہم نے اس آیت کو پڑھا، ہمیں بھی یہ بات پتہ چلی کہ آپ کی ولایت کے، آپ کی دوستی کے درجات ہر دن کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اے اللہ میں بھی اس بات کی نیت کرتا ہوں اور پکی سچے دل کے ساتھ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔ لہذا پکی سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کے باوجود کہ اللہ کی طرف سے دعوت ولایت ہے، دوستی کی دعوت اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اب اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس سے منہ موڑے تو سوچے اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوں گے۔ دنیا کے اندر اگر ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے کو اپنی طرف بلائے، اس کو اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کرے اور وہ آگے سے جھٹک دے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت تھی؟ میں نے اس پہ احسان کیا کہ ابتدا میں نے کی اپنی جانب سے، مگر اس کے باوجود اس کے حال دیکھو، اس کے نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو کتنی عظیم ذات ہے، وہ ذات ہمیں بلا رہی ہے اپنی دوستی کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو شیطان کے طاغوت کے دوست ہیں، یہ شیطان، یہ طاغوت انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے 3 واقعات کو ذکر فرمایا۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک مناظرہ ہے، تاریخی مناظرہ۔ نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود ابن کنعان۔ اس نمرود ابن کنعان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کے دارالخلافہ کوسا کے اندر مقابلہ ہوا۔ اس کوسا کا آج کا نام ہے، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی بستی ہے کہ جو پچھلے تقریباً 600 عیسوی کے بعد بالکل دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی، مگر اب اس کو دوبارہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے وادی ار۔ اس وادی ار کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ ایک مقابلہ کیا۔ مقابلہ کس اعتبار سے تھا کہ نمرود نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ تم اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کے بجائے میری عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق چند باتیں کی، وہ اس آیت کے اندر آ رہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا آپ کو نہیں معلوم اس شخص کے بارے میں الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، فی ربِّهِ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنا انعام اس کے اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی۔ کتنی بڑی بادشاہت تھی؟ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ دنیا کے اندر ایسے آئے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر ایک وقت میں بادشاہت کی۔ اسنان کافران و اسنان مسلمان، 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔
کافروں میں ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر، اور مسلمانوں کے اندر ایک سلیمان علیہ السلام تھے اور ایک ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو افراد مسلمانوں میں تھے اور دو افراد کافروں میں تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے۔ تو نمرود کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا احسان تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعمت پہ شکر ادا کرتا، مگر یہ بحث کے اندر پڑ گیا۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے اس کو کہا ربی الذی، میرا رب تو وہ ذات ہے یحیی و یمیت، جو انسان کو زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، و یمیت، اور انسان کو مارتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور زندوں کو موت عطا کرتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ موٹی دماغ کا آدمی تھا، آگے سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے اور زندوں کو مردہ کرنا یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا شخص تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اس کی پھانسی کی سزا رکوا دی، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اور ایک آدمی تھا کہ جو ایسی چلتا ہوا جا رہا تھا، شریف آدمی تھا، اس کو بلایا اور پکڑ کے قتل کرا دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک زندہ آدمی کو موت عطا کر دی۔ اب بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو زندہ اور مردہ کی ڈیفینیشن بتاتے، اس تعریف کے اندر پڑھتے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا رخ چینج کر دیا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو یہ بات واقعی پہچانتا ہے، یہ بات سمجھتا ہے کہ واقعی تو ہی اللہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی رب ہے، تو ذرا اس سورج کو جو مشرق سے نکل رہا ہے اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر یہاں پر مبہوت ہو کے رہ گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بات تو صاف واضح ہو چکی تھی نمرود کے سامنے، مگر اس کے باوجود ضد تھی، ہٹ درمی تھی، تو ایسا ظالم آدمی جو ضد کے اوپر ہو، ہٹ درمی کے اوپر ہو، اللہ رب العزت بھی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ واقعہ توحید سے متعلق مکمل ہو گیا۔ آگے دو واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کیے، ان دونوں کا واقعات کا تعلق بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے ہے۔ کفار نبی علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ نے دو واقعات کو یہاں پہ ذکر فرما دیا۔ پہلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو بخت نصر نے لڑ کر تمام لوگوں کو ان کے جو تھے وہ قتل کر دیا۔ 40,000 علماء تھے اس کے اندر جن کو شہید کیا، جو تورات کے حافظ تھے، اور عوام الناس کو بھی شہید کیا۔ ان تمام کو شہید کرنے کے بعد جو پوری وادی تھی اس کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو وادی تھی یہ اصل میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا صہیون۔ اس پہاڑ کے اوپر جو علاقہ ہے اس علاقے کا نام ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بیت المقدس یا بیت المقدس یہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک وادی ہے جس کا نام ہے صہیون۔ اس صہیون نامی وادی کے اوپر یہ علاقہ تھا جس علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ اتنے سارے انسان مردوں کی طرح پڑے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے یہاں پہ۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے سارے افراد کو اللہ رب العزت کس طریقے سے دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یقین کامل تھا، کیفیت کو اللہ رب العزت سے مطلوب رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید تھوڑی سی آگے آئے گی۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کا واقعہ آپ کے پاس سے نہیں گزرا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی چھت کے بل نیچے گری تھی، یعنی اس کی چھت بھی نیچے گر گئی تھی اور چھت کے اوپر ساری اس کی دیواریں آ گئی تھیں۔ قال، عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ رب العزت ان کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے معاملہ کیا کہ عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، وہ ان کی سواری تھی، اور ان کے ساتھ کھانے کے لیے پھل کے طور پہ انجیر تھی، اور ساتھ میں کچھ اور پھلوں کا جوس تھا جس کو عربی میں نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو جوس بھی ساتھ میں تھا، ساتھ میں کچھ پھل تھے، اور ایک گدھا تھا جو ان کی سواری کی چیز تھی۔ اب عام طور پہ ضابطہ یہ ہے کہ جو انجیر ہے بہت جلدی سڑ جاتی ہے، بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے،
اور اس کے مقابلے کے اندر جو جوس ہے یہ بھی بہت جلدی سڑنے والی چیزیں ہیں دونوں. اور اس کے مقابلے میں جو گدھا ہے جانور جو ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لمبی رکھی ہوتی ہے, 40 سال 50 سال عام طور پہ گدھے کی زندگی ہوا کرتی ہے. تو یہ تین چیزیں تھیں جو عزیر علیہ السلام کے پاس تھی. اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو موت عطا کر دی, اور موت عطا کرنے کے بعد 1000 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. جب 1000 سال کے بعد زندہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو انجیر تھی کھانے کے لیے اور پینے کے لیے جو جوس تھا وہ دونوں کی دونوں اسی طریقے سے صحیح سالم ہیں, سلامت ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دیر سے مرنے والی, دیر سے بنا ہونے والی چیز ہے گدھا ہے, وہ بالکل مر کھپ گیا, اس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اور فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے لیے موت عطا فرما دی. ثُمَّ بَعَثَ, پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ فرمایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزیر آپ کتنا وقت جو ہے وہ سوتے رہے, کتنا وقت آپ کو موت آئی. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, اے اللہ میں یا تو ایک دن ٹھہرا ہوں گا, ایک دن مجھے موت آئی ہوگی, ایک دن کے لیے سویا ہوں گا, یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوگا جس کے اندر سویا ہوں گا. قال بل لبثت مئة عام, اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو 100 سال تک سوتے رہے ہو, 100 سال تک تمہیں ہم نے مردہ کر دیا تھا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, تم اپنے کھانے کو دیکھو اور پینے کی چیزوں کو دیکھو, ہم نے یہ ان میں سے کوئی بھی چیز سڑی نہیں ہے. وانظر الى حمارك, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, وہ گدھا تو مر کھپ گیا, اس کی تو صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں. ولنجعلك آية للناس, ہم نے آپ کو اس طریقے سے زندہ کیا, آپ کا یقین بھی پورا ہو گیا جو آپ کو اس بارے میں سوال تھا کہ اللہ کیسے مردے کو زندہ کرے گا. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ, اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. جب آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے تو وہ تو یہ بات سوچ چکے ہیں کہ 100 سال کے اندر عزیر علیہ السلام تو انتقال ہو گیا, پتہ نہیں کہاں ہو گئے. لہٰذا جب آپ دوبارہ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ, ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بتا دیا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, آپ دیکھیں اس گدھے کی ہڈیوں کو. كَيْفَ نُنْشِزُهَا, ہم کیسے اس کو دوبارہ جوڑیں گے. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, اس کے اوپر پھر ہم گوشت چڑھا کے اس کو زندہ کریں گے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, جب یہ ساری کی ساری باتیں عزیر علیہ السلام کے اوپر واضح ہو گئیں, قَالَ, عزیر علیہ السلام نے فرمایا أَعْلَمُ, میں جانتا ہوں اس بات کو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لہٰذا عزیر علیہ السلام اب یہاں سے اپنی بستی میں دوبارہ پہنچے. جب وہاں پر عزیر علیہ السلام پہنچے تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. سب یہی سمجھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام تو مر چکے ہیں, انتقال ہو چکا ہے ان کا. وہاں پر ایک بڑی عورت تھی جو ان کی کنیز تھی کسی زمانے میں, اس نے عزیر علیہ السلام کو پہچانا اور تمام لوگوں کے سامنے گواہی دی کہ ہاں یہی عزیر ہے. جب قوم نے یہ بات دیکھی کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک مردہ رکھا, موت عطا کی, پھر زندہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نشانی دی تھی اس بات کے لیے کہ اس کے ذریعے سے قوم اللہ پر ایمان لائے. ان لوگوں نے اس کے بجائے الٹا کام کیا, انہوں نے اس کے ذریعے سے عزیر علیہ السلام کو قالت الیہود عزیر ابن اللہ, انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. مفسرین نے یہاں ایک بڑا اہم نقطہ لکھا کہ دیکھو ایک اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا, علم انسان کے لیے بعض اوقات ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے, علم انسان کے لیے بعض اوقات گمراہی کا بھی ذریعہ بن جایا کرتا ہے. یہ علم انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہی اس وقت پہ ہے جب اس علم کے ساتھ انسان اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. آپ دیکھیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر ڈیفائن کیے تبلیغ کے اندر کہ جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کے قرب کو جاننا چاہتا ہے, یہ 6 چیزیں ہیں, 6 باتیں ہیں, ان کو یاد رکھے, ان کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لے, اللہ رب العزت اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائیں گے. ان 6 نمبروں کے اندر علم اور ذکر کو ایک ساتھ رکھا. علم و ذکر 1 نمبر ہے, یہ نہیں کیا کہ چاہتے تو 7 نمبر کر دیتے, علم کو الگ ذکر کو الگ. علماء نے لکھا اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ذکر کا ہونا ضروری ہے, ذکر کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں. تیسرا واقعہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی, اے میرے رب ارینی, مجھے یہ بات دکھلا دیجئے, کیف تحیی الموتى, آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں,
قال اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا اے اللہ مجھے کامل یقین ہے ولکن لیطمئن قلبی مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے علم کے یقین کے تین درجات ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ ان کی تفصیلات ہیں، آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں آپ گھر کے اندر تھکے مارے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پہ آئے اور گھر پہ آ کے آپ نے گھر والوں کو کہا کہ جی میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ اب جب آپ نے چائے کا کہا تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ چائے جو آئے گی وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی بلکہ چائے گرم ہوگی، تو یہ آپ کو علم یقین حاصل ہے کہ جو چائے آنے والی ہے وہ یقیناً گرم ہوگی۔ اب جب چائے سامنے آئی تو آپ نے دیکھا اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو دیکھ کر آپ کو اس بات پر مزید یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی چائے ٹھنڈی نہیں ہے گرم ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور پھر جب آپ نے اس چائے کو پیا تو اس کی گرمائش اندر جانے سے آپ کو اس بات کا مزید پختہ یقین ہو گیا کہ یہ چائے واقعتاً ٹھنڈی نہیں ہے، یہ بہت گرم چائے ہے، یہ ہے حق الیقین۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین حاصل تھا، اے اللہ مجھے علم الیقین پورا کامل اکمل حاصل ہے مگر میں اس علم الیقین کے اگلے درجے پہ آنا چاہتا ہوں جو عین الیقین ہے، آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اے اللہ میں اپنے اس یقین کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی، عزیر علیہ السلام نے بھی اسی لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کریں، 4 پرندوں کو لیں۔ مفسرین نے لکھا ایک پرندہ تھا مور، ایک انہوں نے لیا کوے کو، ایک انہوں نے لیا ایک مور کو لیا، ایک مرغے کو لیا، ایک کبوتر کو لیا اور ایک کوا۔ یہ 4 پرندے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو پالو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانوس کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان 4 کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان سب کی جو گوشت ہے اس کا قیمہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام پرندوں کے گوشت کا قیمہ بنا کے اس کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اب اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر یہ جو مکس شدہ قیمہ تھا اس کو 4 مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیا اور ان 4 پرندوں کی جو چونچیں تھیں ان کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تم ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ جیسے تم ان کو مانوس کرنے کے بعد اپنی طرف بلایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دی، ایک ایک پرندے کا گوشت 4 پہاڑوں سے اٹھ کر ایک ساتھ جڑا، اس کا جو چونچ تھی جو سر تھا وہ بھی اس کے ساتھ جڑا اور وہ پرندہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ اے میرے پیارے ابراہیم ہم اس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندوں کو لو مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو۔ مفسرین نے یہاں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے اور وہ بات یہ ہے اس کا تعلق علماء طلباء کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ذکر و سلوک کی محنت میں لگنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق دعوت و تبلیغ کے راستے میں لگنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو دین کی کسی نہ کسی محنت کے اندر لگا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَصُرْهُنَّ اے ابراہیم ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو۔ یہ مانوس کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو؟ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جو علم حاصل ہونا تھا اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ 4 پرندے تھے۔ جو علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوں جب تک ان کے ساتھ انسیت حاصل نہیں ہوگی علم تمہارے اندر نہیں منتقل ہو سکتا۔ استاد شاگرد کے لیے ہمیشہ ذریعہ علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ انسیت حاصل نہیں ہوگی اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ انسیت حاصل نہیں ہوگی فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ایک شخص جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو دعوت اللہ کے ساتھ، دعوت کے اس کام کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ انسیت حاصل نہیں ہوگی اس دین کے کام کے کرنے کے صحیح ثمرات انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ ان کو تم اپنے سے مانوس کر لو۔ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا پھر ان کے کچھ حصے کو ہر ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دو۔
ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے، وہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، وَاعْلَمْ، اور یہ بات جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت کی ذات زبردست حکمت والی ذات ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس شخص کو یہ مثالیں دینی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہ اے اللہ مجھے بھی اسی طریقے سے دکھا دے، نہیں، انبیاء کو دکھایا اس لیے کہ علم الیقین کا مرتبہ ان کو کامل طریقے سے حاصل تھا، لہٰذا ان کو اگلا درجہ ان کو طے کرایا گیا، اگلا مرحلہ ان کو طے کرایا گیا۔ تم بھی علم یقین پہ محنت کرو، اس یقین کی محنت کے اندر لگو، خوب لگو یہاں تک کہ علم الیقین کامل حاصل ہو جائے، تو پھر تمہیں بھی یہ علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر بے تحاشا اولیاء اللہ ایسے گزرے، اللہ رب العزت نے کشف کے ذریعے سے، مختلف حیثیتوں کے ذریعے سے مختلف باتوں کو ان کے اوپر ایسی کھولا، عام آدمی کے لیے جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ تمام باتیں وہ تھیں کہ جن کے اوپر ان کو کامل علم یقین حاصل تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم یقین کے اندر کمال عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آخرت کا یقین عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جناب الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔